پہلی چیز جو کہ زنا کا مقدمہ بن سکتی ہے یا فحش کا مقدمہ بن سکتی ہے وہ نظر ہے، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ہے سمپلی وداؤٹ اینی کنڈیشنز۔ ہاں، اس کو ہم بد نظری کہہ دیتے ہیں، لیکن بد نظری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منع نہیں کیا، یعنی بد نظری بھی منع ہے۔ بد نظری کا مطلب یہ ہے بری نظر ڈالنا، وہ تو حرام ہے ہی ہے، وہ تو حرام ہے، وہ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نظر کا استعمال کیا۔ قرآن مجید میں ہمیں دلیل نظر کی ملتی ہے، اس میں بد نظری کی نہیں ملتی ہمیں۔ صرف بد نظری کو منع نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ نظر ایک مقدمہ ہے، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا زنا کا ایک مقدمہ ہے، بھلے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا شہوت کے بغیر۔ یہ تقسیم نہیں کی گئی، یہ تقسیم نہیں کی گئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ حدیث میں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں مطلب غامدی صاحب کی اس کے بعد ایک سیکنڈ ویڈیو بھی آئی تھی جس میں انہوں نے اپنی پہلی ویڈیو کی وجہ سے جو اعتراضات ہوئے تھے، آبجیکشنز ہوئی ان کے اوپر، تو انہوں نے اس کی وضاحت میں ایک دوسری ویڈیو بھی ریلیز کی۔ تو اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ بیسیکلی جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ عورت کے ساتھ ہر حال میں آپ مصافحہ کر سکتے ہیں یا اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ عورت کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں کسی نامحرم عورت کے ساتھ یا آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں، اگر تو اس میں شہوت ہے تو وہ زنا کا مقدمہ بنے گا، تو پھر میری نظر میں وہ ممنوع ہے، وہ پروہیبیٹڈ ہے۔ لیکن اگر اس میں شہوت اور لذت نہیں ہے تو وہ ایک رسمن آپ کر رہے ہیں، ہاں، تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حوالے سے روایات ہیں، ٹھیک ہے، وہ روایات بالکل ایکسپلیسٹ ہیں، بالکل مطلب ایک سرٹن ہیں، قطعی ہیں اور بالکل واضح ہیں اس معاملے میں کہ رسول اللہ نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نظر الفجا، اچانک نظر پڑ جانا۔ اب اچانک نظر تو شہوت کے ساتھ نہیں ہوتی، بس ایسی اچانک نظر پڑ گئی چلتے چلتے، ٹھیک۔ یعنی یہ آپ اس پوائنٹ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نظر جو ہے وہ جنرل معنی میں ہے، یہ اس کو خاص کرنا ہے کہ جی لذت کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ، یہ بد نظری جس کو کہتے ہیں، یہ بد نظری ہے نہیں، کیونکہ اچانک نظر کبھی بد نظری والی ہوتی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو آپ انٹینشنلی ڈالیں گے نا، جو بد نظری والی ہوگی وہ انٹینشن کے ساتھ نظر ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو بازار میں جاتے جاتے جیسے اچانک نظر اٹھی اور کسی چیز کے اوپر پڑ گئی، ٹھیک۔ تو فآمرنی، یہ لفظ عام ہے، فآمرنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا۔ غمزہ بہت کہتے ہیں نا کہاں حکم دیا رسول اللہ نے، کہاں حکم دیا؟ بات یہ کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ان اصرف بصری، کہ میں اپنی نگاہ کو پھیر لوں۔ تو اب اس سے واضح کیا بات ہو سکتی ہے کہ اچانک نظر پڑ گئی؟ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر شہوت محسوس ہو تو پھر پھیر لو۔ سوال یہ ہے یہاں پہ کہ غامدی صاحب کے سامنے ماشاءاللہ ایک اسکالر آدمی ہے اور بڑا مطالعہ، وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، کیا ان کے سامنے یہ دلائل موجود نہیں ہے ان احادیث کا، یا ان کی کوئی فریم ورک آف تھنکنگ ڈفرینٹ ہے اس سے، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے؟ مطلب یہ اب حدیث ایک واضح ایسی ہے، میرا خیال ہے یہ تو اس کے اندر دوسری رائے موجود نہیں ہو سکتی، تو اس کے بارے میں غامدی صاحب کا کیا، یعنی آپ کا کیا خیال ہے؟ اپارٹ فرام دس آل، ہم اس پر بھی آتے ہیں انشاءاللہ، تو غامدی صاحب کیا ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے کیا ان کے ہاں؟ اصل میں غامدی صاحب کی جو میتھڈالوجی ہے، جو منہج ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جب بھی کوئی موقف اختیار کرتے ہیں تو اس میں کچھ روایات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ایسی روایات جو ان کے موقف سے ٹکرا رہی ہوں ان کو وہ اپنے اس فریم آف ریفرنس میں ایڈجسٹ کرنے کی، اپنے چوکٹے میں فٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تمام روایات کو وہ رسپانس کریں تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ چیز ہمیں شیخ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی نظر آتی ہے، ان پہ بھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ پبلش بھی ہوا ماہنامہ میثاق کے اندر، اس میں نے یہ چیز خاص طور پہ مینشن کی تھی کہ شیخ صاحب کے بعض فتاویٰ میں جو ہمیں نرمی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک موضوع سے متعلق تمام روایات کو وہ سامنے رکھ کے ان کو ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے، کچھ روایات کو سامنے رکھ کے وہ ایک موقف بنا لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک یہ روایت ہو سکتا ہے غیر معتبر ہو اس لیے کنسیڈر نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ کئی صحیح حدیثیں، جیسے کہ یہ حدیث ہم نے صحیح مسلم کی آپ نے بیان کی، اب یہ حدیث جو ہے یہ بالکل اوتھینٹک ہے اور یہ ان ایکویویکل ہے، اس کے اندر دو معنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اشکال بھی نہیں ہے، بالکل ایسے۔